15 سال کی عمر میں شہزادہ سلیم یعنی نور الدین محمد جہانگیر کی شادی ریاست امیر کے راجہ بھگوان واس کی لڑکی راج کماری مان بائی سے ہوئی اور مان بائی کے بدن سے 6 اگست 1600 کچھ میں شہزادہ خسرو کی پیدائش ہوئی۔ شہزادہ سلیم نے بعد ازاں مزید شادیاں بھی کیں۔ اس کی مسلمان اور ہندو بیویوں کی تعداد 15 سے 18 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ سلیم چونکہ انتہائی لاڈ کے ماحول میں پروان چڑھا تھا، لہٰذا وہ جلد ہی عیاش کی زندگی گزارنے لگا۔ اکبر کو اس کی عادات کا شدید صدمہ تھا۔ وہ اس لیے بھی زیادہ متفکر تھا کہ اس کے دوسرے 2 بیٹے یعنی دانیال اور مراد وفات پا گئے تھے۔ اس کی امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز صرف شہزادہ سلیم تھا، لیکن وہ بھی شراب نوشی اور عیش و نشاست کا رسام بن چکا تھا۔ ابو الفضل نے اکبر کی قرابت کے باعث شہزادہ سلیم کی جگہ شہزادہ خسرو کو تخت نشین کرنے پر اکسایا۔ جب سلیم کو ابو الفضل کی اس سازش کا علم ہوا تو اس نے ایک سردار بیر سنگھ بدریلہ کے ہاتھوں ابو الفضل کا کام تمام کرا دیا۔ اکبر کو ابو الفضل کے قتل کا شدید دکھ تھا۔ ادھر ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راجہ مان سنگھ اور عزیز کو کان نے سلیم کو تخت سے محروم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ان کی دلچسپی شہزادہ خسرو میں تھی کیونکہ وہ راجہ مان سنگھ کا بھانجا اور عزیز کوکا کا داماد تھا۔ سلیم کے اعتبار سے بدولی کے باعث اکبر اپنے بعد خسرو ہی کے تخت نشینی کا خواہش مند تھا، لیکن جوں ہی شہزادہ سلیم کو اس کے ارادوں کا علم ہوا، اس نے اکبر کے خلاف بغاوت کر دی۔ اکبر نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اپنی بیوی سلیم بیگم کو الہ آباد بھیجا تاکہ وہ شہزادہ سلیم کو سمجھا بجھا سکے۔ سلیم بیگم کو کامیابی ہوئی اور وہ اسے آگرہ لے آئی۔ اکبر سے ملاقات کے موقع پر شہزادہ سلیم نے اسے 4000 اشرفیاں اور 1500 ہاتھی بطور تحفے پیش کیے۔ اکبر اور سلیم کے تعلقات خوشگوار ہو جانے کے بعد اکبر نے بیماری کے دوران سلیم کو جانشین مقرر کر دیا۔ اس طرح ملک خانہ جنگی سے محفوظ ہو گیا۔ تخت نشینی کے فوراً بعد جہانگیر نے ایک دستور العمل تیار کیا جو 14 بنیادی قواعد پر مشتمل تھا۔ اس دستور العلم کے نکات یہ تھے: زکوٰۃ کی وصولی کی ممانعت۔ نمبر 2، سڑکوں پر ڈاکہ زنی اور چوری کی وارداتوں کا انسداد۔ نمبر 3، جائیداد کے ورثے سے متعلق قوانین۔ نمبر 4، شراب اور دیگر منشیات کی فروخت کی ممانعت۔ نمبر 5، جائیداد کی ضبطی کی ممانعت۔ نمبر 6، جرائم پیشہ لوگوں کے ناک اور کان کاٹنے کی ممانعت۔ نمبر 7، ہسپتالوں کی تعمیر اور بیماروں کے لیے معالجوں کا تقرر۔ نمبر 8، مخصوص دنوں میں جانوروں کے پابندی۔ نمبر 9، اتوار کی حرمت۔ نمبر 10، منصوبوں اور جاگیروں کی توثیق۔ نمبر 11، تمام قیدیوں کو عام معافی۔ نمبر 12، مخصوص اراضی کی توثیق۔ نمبر 13، یتیموں کا خیال رکھنا۔ نمبر 14، مسکینوں کو کھانا فراہم کرنا۔ اس کے علاوہ بہت سے غیر ضروری ٹیکس ختم کر دیے گئے۔ فوجیوں کو چھاؤنیوں میں سرکاری مکانات دیے گئے۔ وہ اپنے کسی لڑکی سے شادی نہ کریں، یہ بھی ان کو اجازت نہ دی گئی۔ سلیم شہزادہ یعنی نور الدین محمد جہانگیر نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا اور بہت سے متوسط درجے کے افسروں کو اچانک اعلیٰ عہدوں پر ترقی دے دی، کیونکہ ان افسروں نے بغاوت کے دوران اس کی مدد کی تھی۔ شیخ سلیم چشتی، جنہیں وہ اپنا روحانی رہنما تسلیم کرتا تھا، رشتہ داروں کو بھی اچھے عہدے سونپے گئے۔ گو اس قسم کے اقدامات لوگوں کے لیے نئے نہ تھے، لیکن جب جہانگیر نے راجہ بیر سنگھ بدریلہ، جس نے ابو الفضل کو قتل کیا تھا، اس کو بھی ترقی دی تو لوگوں میں بے چینی محسوس کی گئی۔ حالانکہ اس کے ساتھ ہی جہانگیر نے ابو الفضل کے بیٹے عبد الرحمن کو بھی 2000 منصب پر ترقی دے دی۔ نور الدین محمد جہانگیر کو ورثے میں بہت سی وسیع سلطنت ملی تھی جو ایران سے خلیج بنگال اور کشمیر سے احمد نگر تک پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ ایران شاہ عباس ایک قابل حکمران تھا، ایک عرصے سے قندھار پر دوبارہ قبضہ کرنے کی فکر میں تھا۔ ہندوستان اور ایران کے درمیان آمد و رفت کے لیے
قندھار کو ایک دروازے کی حیثیت سے حاصل تھی۔ علاوہ ازیں جنوبی سرحد پر ملک عنبر جیسے دشمن موجود تھے۔ یہ لوگ تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کے بعد اڈیشہ مرکز بنانا چاہتے تھے۔ اس وقت تک اڈیشہ کو پوری طرح متی نہ کیا جا سکا تھا۔ علاوہ ازیں سلطنت کے اندر بھی بہت سے ایسے سردار تھے جنہیں معمولی اکساہٹ کے بعد بغاوت کے لیے آمادہ کیا جا سکتا تھا۔ خسرو کی بغاوت کے بعد بہار میں فسادات ہوئے، لیکن اس گڑبڑ کو جلد ہی ختم کر دیا گیا۔ قندھار کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قندھار کے راستے ہر سال تقریباً 14,000 اونٹ جن پر تجارتی سامان لدا ہوتا تھا، ہندوستان سے ایران جاتے ہوئے۔ اس لیے قندھار برصغیر اور ایران کی حکومتوں کے درمیان وجہ تنازع بن گیا۔ بابر نے قندھار کو فتح کیا تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے کامران نے یہاں اس کا انتظام سنبھالا۔ ہمایوں نے ایران کی مدد سے یہ علاقہ عسکر سے چھین لیا، لیکن ہمایوں کی موت کے بعد شاہ ایران نے اس علاقے کو دوبارہ فتح کر لیا۔ جب اکبر نے شمال مغربی سرحد کی طرف توجہ مبذول کی تو ایران کے گورنر مظفر حسین نے قندھار کو اکبر کے حوالے کر دیا اور خود بھی اکبر کے درباریوں میں شامل ہو گیا۔ اکبر کی وفات تک قندھار سلطنت مغلیہ کا حصہ رہا، لیکن شاہ ایران کے دل میں قندھار سے محرومی خار کی طرح کھٹک رہی تھی۔ جہانگیر نے حکومت سنبھالتے ہی گورنر پنجاب مرتضیٰ خان کانگڑا فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ کئی ماہ تک کانگڑا کا محاصرہ جاری رہا، لیکن اس کے باوجود مرتضیٰ خان کو فتح حاصل نہ ہو سکی۔ اس ناکامی کی بڑی وجہ مغل فوج میں شامل راجپوت سرداروں میں باہم اختلافات تھے۔ مرتضیٰ خان کی وفات کے بعد شہزادہ خرم کو اس مہم پر روانہ کیا گیا۔ اس نے بھی قریباً 14 ماہ تک شہر کا محاصرہ جاری رکھا۔ آخر قلعے کی محافظ فوج نے مغلوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد جہانگیر نے خود پنجاب میں آمد کے موقع پر قلعے کانگڑا کا معائنہ کیا اور وہاں ایک خوبصورت مسجد بھی تعمیر کرائی۔ دوستو، نور الدین محمد جہانگیر یعنی سلیم بادشاہ کی حکومت میں متعدد چند عورتوں کو نور جہاں کا مقام حاصل ہے۔ وہ انتہائی بلند حوصلہ، با تدبیر اور غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک تھی۔ وہ ایک عرصے تک نظام حکومت پر چھائی رہی۔ نور جہاں کا باپ مرزا غیاث بیگ تہران کا رہنے والا تھا۔ حالات کے باعث اس نے ایران سے ہجرت کی اور برصغیر کا رخ کیا۔ اس کی بیوی ہمراہ تھی، جو اس وقت امید سے تھی۔ جب وہ دونوں قندھار پہنچے تو نور جہاں کی پیدائش ہوئی۔ کیونکہ یہ مختصر سا کنبہ مالی طور پر سخت پریشان تھا، ایک دولت مند تاجر ملک سعود اس کی مکمل اعانت کی۔ ملک سعود کا دربار مغلیہ میں بھی اثر رسوخ تھا۔ اس نے غیاث کو اکبر سے متعارف کرایا اور باعزت ملازمت دلوائی۔ غیاث جلد ہی ترقی کر گیا اور 1595 میں منصب دار ہو گیا۔ بعد ازاں اسے کامل کا دیوان مقرر کیا گیا۔ غیاث فن کتابت اور شاعری پر عبور رکھتا تھا اور اپنے وقت کے فاضل لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں انتظام عامہ پر بھی اسے دسترس تھی۔ 18 سال کی عمر میں اس نے اپنی لڑکی نور جہاں کی شادی علی قلی استلجوق شرح افغن سے کر دی۔ علی قلی اس وقت ایران کے شاہ اسماعیل ثانی کا سفارچی تھا۔ اس دوران علی قلی کو برصغیر میں پناہ لینا پڑی۔ وہ بھاگ کر ملتان پہنچا اور خانان سے ملا۔ دور اکبری میں اسے فوجی عہدہ دیا گیا اور شہزادہ سلیم کو میواڑ کے رانا کے خلاف مہم پر روانہ کیا گیا تو علی قلی بھی اس کے ساتھ تھا۔ اسی دوران علی قلی کو ایک شیر ہلاک کرنے پر شرح افغن کا خطاب دیا گیا۔ جب شہزادہ سلیم نے باپ کے خلاف بغاوت کی تو شیر شرح افغن بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ تاہم جہانگیر نے تخت نشینی کے بعد اس کی یہ خطا معاف کر دی اور اسے جاگیر دے کر بنگال بھیج دیا۔ اس وقت بنگال کے حالات غیر تسلی بخش تھے اور کنان ملک کے کونے کونے سے وہاں یکجا ہو گئے تھے تاکہ اپنا کھویا ہوا اقتدار حاصل کر سکیں۔ جہانگیر کو اطلاع ملی کہ شرح افغن بھی افغان سرداروں کے ساتھ سازش میں مصروف ہے۔ بنگال کے گورنر قطب الدین نے اسے طلب کیا، لیکن جب گورنر کے پاس پہنچتے ہی
محافظوں نے شرافگن کو گھیر لیا تو اس نے قطب الدین پر تلوار سے حملہ کر دیا اور خود بھی محافظوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس قتل کے بعد اس کی بیوی مہر النساء کو اس کی لڑکی لاڈلی بیگم کے ساتھ جہانگیر کے دربار بھیج دیا گیا۔ مہر النساء اکبر کی بیوی سلیمہ بیگم کی خدمت پر مامور کر دیا گیا۔ مارچ 1611 میں جب جہانگیر نے جشن بہار کے موقع پر پہلی مرتبہ اتفاقاً اسے دیکھا تو اس پر فریضہ ہو گیا اور 4 ماہ بعد ہی اس سے شادی کر لی۔ جہانگیر نے اسے نور محل کا نیا نام دیا۔ اپنی صلاحیتوں اور ذہانت کے بل پر نور جہاں سے بہت جلد جہانگیر سے قریب تر ہو گئی۔ اس کے والد غیاث الدین کو اعتماد کا خطاب دیا گیا اور اس کے بھائی آصف خان کو فوری طور پر ترقی دے دی گئی۔ اس شادی کے صرف 1 ماہ بعد جہانگیر نے اپنے لڑکے خرم شاہ کی شہزادی خرم شاہ کی شادی ارجن بانو سے کر دی جو نور جہاں کے بھائی آصف خان کی لڑکی تھی۔ شرافگن نور جہاں اور جہانگیر کے بارے میں لاتعداد روایات نے جنم لیا۔ جہانگیر اکبر کی زندگی ہی میں نور جہاں کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن اس کی منگنی کیونکہ شرافگن کے ساتھ ہو چکی تھی لہٰذا جہانگیر کے راستے میں بہت سی مشکلات پیدا ہو گئیں۔ علاوہ ازیں اکبر نے بھی جہانگیر کو اس شادی کی اجازت نہ دی۔ شاید جہانگیر خود جانتا تھا کہ اسے اس شادی کی اجازت کبھی نہ مل سکے گی، تاہم وہ نور جہاں کی محبت کو کسی لمحہ بھی دل سے نہ نکال سکا۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ شرافگن کے قتل میں جہانگیر کا ہاتھ تھا، لیکن ایک اور مورخ کے مطابق شرافگن کے قتل میں جہانگیر کا ہاتھ کسی صورت نہ تھا۔ اس سازش کے بارے میں ابتدائی تواریخ خاموش ہیں اور نہ ہی اس کا ذکر یورپی سیاحوں کی تحریروں میں ملتا ہے، حالانکہ یہ یورپی سیاح ہر وقت شاہی افراد خانہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی واقعہ گھڑنے اور اسے سکینڈل بنانے کی مذموم کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔ جہانگیر نے قطب الدین کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر شرافگن کی طرف سے باغیانہ انداز کا مظاہرہ کیا جائے یا وہ طلب کیے جانے پر حاضر سے گریز کرے تو صرف اس صورت میں اسے سزا دی جائے، لیکن اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں۔ قطب الدین نے یہ اطمینان کسی طرح یہ شرافگن فی الواقعہ سازش میں شریک تھا۔ قطب الدین نے تو جہانگیر کی خفگی کے بارے میں بھی شرافگن کو کوئی اطلاع نہ دی بلکہ اسے اچانک گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ شرافگن کے قتل کے بعد جہانگیر اس کی بیوی بچوں کو حالات کے رحم پر بھی چھوڑ سکتا تھا، لیکن اس نے نور جہاں کو شاہی محل میں بلا کر اور شاہی حرم میں مادر ملکہ کی خدمت پر مامور کر کے غالباً اپنی اس محبت کو پروان چڑھانا چاہا جس کے لیے وہ برسوں سے ترس رہا تھا۔ باپ کی زندگی میں وہ نور جہاں سے شادی نہ کر سکتا تھا، لیکن باپ کی زندگی کے بعد سب کچھ اس کے اپنے ہاتھ میں تھا۔ شاہی محل میں نور جہاں کی آمد کے بعد جہانگیر کا محتاط رویہ غالباً اس وجہ سے تھا کہ ایک تو شوہر کے قتل کے بعد نور جہاں کا غم وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جائے، اور دوسرے اس لیے کہ اس کے دل سے ایسے تمام شبہات دور ہو جائیں جو اپنے شوہر کے قتل کے بعد جہانگیر کے بارے میں پیدا ہو سکتے تھے۔ بہرحال جہانگیر سے شادی کے فوراً بعد نور جہاں نظام حکومت پر چھا گئی اور اس کا اثر رسوخ بڑھتا رہا۔ جہانگیر سے شادی کے وقت گورنر نور جہاں عمر 35 برس تھی، لیکن اس کی چہرے کی تازگی اور کشش پیش نظر اس کا عمر گمان بھی نہ ہوتا تھا۔ وہ اس وقت بھی 17-18 سالہ شہزاد محسوس ہوتی تھی۔ ملبوسات اور زیورات کے بارے میں وہ انتہائی باذوق واقع ہوتی تھی۔ اس کے بعد وہ فیشن اور زیورات برصغیر میں صدیوں سے مروج ہیں۔ جسمانی اعتبار سے وہ ایک مضبوط اور حوصلہ مند خاتون تھی۔ شکار کی مہارت پر وہ اکثر جہانگیر کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ خونخوار جانوروں کا شکار اس کا مشغلہ تھا۔ زبردست جنگوں کے دوران اور انتہائی خطرناک مواقع پر بھی وہ ایک جرنیل کی طرح ہاتھی پر موجود رہتی۔ نور جہاں کے یہ اطوار دیکھ کر بڑے بڑے حوصلہ مند سپاہی بھی حیران رہ جاتے۔ ایسے نازک مراحل میں وہ دشمن پر تیروں کی بارش کرتی رہتی۔
تاہم نور جہاں کی ان تمام باتوں کی وجہ سے اگر ایک طرف مملکت کو بہت سے مفادات حاصل ہوئے تو دوسری طرف عداوتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ نور جہاں یہ برداشت نہ کرتی تھی کہ حکومت کا کوئی بڑے سے بڑا افسر بھی اس کی بات کاٹے یا اس کی خواہش کے برعکس کوئی اقدامات کرے۔ اسی عداوت کی بنا پر نہ صرف مہابت خاں نے بغاوت کی بلکہ ملک بھر میں بدامنی پیدا کر چکی تھی۔ حرم اور شاہی دربار سازشوں کی اماجگاہ بن گئے اور شہزادہ خرم بھی اپنے باپ کے خلاف بغاوت بلند کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اور شہزادہ خرم یہ بھول گیا کہ وہ کس کے خلاف یعنی نور الدین محمد جہانگیر سلیم شہزادہ کے خلاف بغاوت کرنے جا رہا ہے۔ جب جہانگیر گجرات کے دورے سے واپس آ رہا تھا تو اسے ملک بھر میں طاعون کی وبا پھیلنے کی اطلاع ملی۔ 1616 کی بات ہے۔ جہانگیر نے اس بیماری کے بارے میں مختصراً یہ لکھا کہ لوگوں کی بغلوں یا حلق کے نیچے غدود پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مر جاتے ہیں۔ معتمد خاں کے مطابق یہ وبا سب سے پہلے پنجاب سے شروع ہوئی، پھر سرحد میں پھیلی اور اس کے بعد دلی تک سارے آب میں بستی بستی پھیل گئی۔ مامد خاں نے اس وبا کے بارے میں یہ لکھا، جب یہ وبا پھیلنے والی ہوتی تو کوئی چوہا اپنے بل سے باہر آتا اور دیواروں دروازوں وغیرہ سے پاگلوں کی طرح اپنا آپ ٹپکتا، اس کے بعد مر جاتا۔ اگر فوراً بعد گھر کے مکین آبادی چھوڑ کر کسی ویرانے کا رخ کر لیتے تو ان کی جان بچ جاتی، ورنہ پوری بستی موت کے منہ میں چلی جاتی۔ اگر کوئی شخص اس وبا سے مرنے والے کو چھو لیتا، حتیٰ کہ اس کے لباس کو بھی مس کرتا، تو اس پر بھی اس مہلک بیماری کا حملہ ہو جاتا۔ اس وبا کا زیادہ اثر مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں پر ہوا۔ لاہور میں اس وبا کے اثرات اتنے شدید تھے کہ ایک ایک کر کے 10 سے 20 افراد مر جاتے اور ان کے پڑوسیوں کو تمام سامان کے ساتھ گھر چھوڑ دینا پڑتا۔ علاوہ ازیں مردوں کو گھروں میں چھوڑ دینا جاتا، کیونکہ کوئی شخص بھی اپنی جان کے خوف سے اس کے قریب نہ جاتا۔ کشمیر میں بھی اس وبا کے اثرات نے اپنا رنگ دکھایا۔ وہاں ایک ایسا شخص دوسرے سے چل بسا جس نے اس وبا سے مرنے والے کچھ لوگوں کو غسل دیا تھا، حتیٰ کہ گھاس پر ان لوگوں کو غسل دیا گیا تھا اور وہ گھاس چھونے سے ایک گائے بھی ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد جن کتوں نے اس گائے کا گوشت کھایا وہ بھی موقع پر ہی مر گئے۔ غرض ہے کہ برصغیر میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جس مہلک وبا سے قریباً 8 سال تک محفوظ نہ رہی ہو۔ نور الدین محمد جہانگیر 15ویں سال احد کے حالات میں یہ لکھتا ہے کہ جب وہ کشمیر مقیم تھا، اس سال دولت خانہ کے باغیچے اور جامع مسجد کے چھت پر گل لالہ بکثرت کھلتے تھے۔ یاسمین باغ میں کثرت سے ہوتا ہے اور سفید یاسمین بھی، جسے اہل ہند حسین کہتے ہیں اور جو خوشبودار ہوتا ہے، اور ایک قسم کا چنبیلی کا پھول سندل کے رنگ کا ہوتا ہے۔ گلاب کی ایک اور قسم دیکھنے میں آئی ہے جس کا رنگ سندل کی طرح اور خوش نہایت لطیف ہوتی ہے اور خوشبو نہایت لطیف ہوتی ہے۔ گل جعفری ہرا اور خوشبودار ہوتا ہے۔ غرض کہ جہانگیر کشمیر کے بیان میں اس قدر پھولوں کی اقسام کا ذکر کرتا ہے جن کا شمار ناممکن ہے۔ جہانگیر 18ویں سال جالوس کے واقعات میں بیان کرتا ہے کہ جب وہ باہر سفر میں تھا تو اسے یعنی شکار کا انتظام کرنے والوں نے بتایا، یہاں سے قریب ہی ایک شیر رہتا ہے جس کا شکار شوق دا مونگیر ہو۔ جب جنگل میں شکار کے لیے گئے تو اس کے علاوہ 3 اور شیر نکل آئے۔ جہانگیر لکھتا ہے کہ میں نے ان چاروں کو مار کر دولت خانہ کی طرف مرجعت کی۔ مجھے شیر کے شکار کا بے حد شوق ہے، اس کے ہوتے ہوئے دوسرے شکار کو جی نہیں چاہتا۔ دوستو، نور الدین محمد جہانگیر یعنی سلیم بادشاہ جہانگیر نے لکھا ہے کہ میں نے قریباً 16-17 سال قبل اپنے عہدے دور حکومت میں خدا سے عہد کر لیا تھا کہ جب میری عمر 50 سال کی ہو گئی تو شکار اور بندوق ترک کر کے کسی بھی جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں ماروں گا۔ 1065 کے واقعات کے تحت
جہانگیر نے ان جانوروں کی تعداد بھی لکھی جو اس نے اس وقت تک شکار کیے تھے۔ دوستو، جہانگیر کو لکھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس نے اپنے 50 سال کی عمر میں تقریباً 25,555 جانور شکار کیے تھے، جن میں سے 1,555 شکار بندوق وغیرہ سے کیے گئے اور باقی تیروں سے کیے گئے تھے۔ جہانگیر کے اکثر بیانات سے جو ہمیں اس کی توثیق سے ملتے ہیں، یہ مترشح ہوتا ہے اس کے وہاں مصور کے خاص مرکے مجموعے ہوتے ہیں جو ہندوستانی لوگ بے حد دیکھتے ہیں۔ یہ پہلے نسخہ تھا جسے جہانگیر نے اپنے فرزند شاہجہاں کو، جسے وہ اپنے باقی فرزندوں سے مقدس مانتا تھا، مزاحمت کیا اور پیش کتاب پر اپنے خاص خط سے اس روز کی تاریخ اور مقام لکھا۔ اس کے بعد اور تیاریاں ہوئیں، اس میں سے ایک تو عماد الملک کو عطا کیا گیا اور ایک اس کے فرزند آصف کو۔ اس کے بعد ایک اور نسخہ جب تیار ہوا تو اسے 50 اراک گھوڑوں کے اپنے لڑکے پرویز کو عنایات فرمائیں۔ جہانگیر بذات خود بہت اعلیٰ مصور فن کا شاعر اور فن شناس اور قدردان تھا۔ اکبر اور جہانگیر کے عہدوں کی مصوری میں وہی فرق ہے جو دونوں کے حالات اور ان کی سیرت میں ہے۔ اکبر کو تمام زندگی دوڑ دھوپ میں گزارنا پڑی، مگر ساتھ ہی وہ علوم فنون کی سرپرستی کے لیے وقت نکالتا اور ان میں حصہ لیتا تھا۔ اس کے برعکس جہانگیر کو بنی بنائی سلطنت پرامن طریقے پر ورثے میں ملی اور زیادہ فرصت حاصل رہی، اس لیے فنون لطف سے اس کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ دوستو، نور الدین محمد جہانگیر تاریخ مغلیہ کی دلچسپ ترین شخصیت ہے۔ اس کے بارے میں یہ عام خیال ہے کہ وہ محض عیش و عشرت کا دلدار تھا، وہ بلا وجہ ظلم روا رکھتا تھا، بالکل غلط اور اس کی شخصیت سے صریح ناانصافی کے مترادف ہے۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ نہایت ذہین، بارعب اور مدبر حکمران تھا جو ریاست کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو بڑی آسانی سے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور حل کرتا تھا۔ نور الدین محمد جہانگیر جب کسی شخص کو موت کی سزا دی جاتی اس کے حکومت میں تو سزا دینے والے کو حکم تھا کہ وہ مجرم کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے غروب آفتاب تک صبر کرے۔ جہانگیر پر غصہ بہت جلد غلبہ کر لیتا، اس لیے جو لوگ اس کی عادات کو سمجھنے سے قاصر رہے اسے مجموعہ قرار دیتے۔ بسا اوقات وہ ایسی سزا دے دیتا جو جرم کے اعتبار سے بڑی ہوتی، تاہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا غلط ہوگا کہ اسے خون سے اپنی پیاس بجھانے یا انسانوں کو مروا کر اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ اس کی رحم دلی اور شفقت بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ وہ خدمت گزاروں اور وفادار لوگوں کو اعلیٰ انعام و کرام سے نوازتا۔ توثیق جہانگیر میں اس قسم کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے توثیق جہانگیر جو جہانگیر نے خود لکھی۔ اس کے مطابق ہمارے نزدیک ذرا سی بھی وفاداری بہت بڑی بات ہے اور ذرا سی بھی غداری بہت بڑی بات ہے۔ نور الدین محمد جہانگیر نے فارسی ادب کا گہرا مطالعہ کیا۔ وہ ترکی بول تو سکتا تھا لیکن لکھ نہیں سکتا تھا۔ ہندی گانوں میں اسے خاص لطف محسوس ہوتا اور وہ ہندو شاعروں کو انعام و کرام سے نوازتا۔ شعر و شاعری سے اسے بے حد محبت تھی، کبھی خود بھی شعر کہتا۔ اس مطالعے کے باعث توثیق جہانگیری کی تحریروں میں ایک گہرائی نظر آتی ہے اور انداز بیان بھی دلچسپ ہے۔ 15 سال کی عمر تک وہ شراب کے قریب بھی نہ بٹکتا تھا۔ 18 سال کی عمر میں اس نے پہلی بار شراب پی اور 25 سال کی عمر تک وہ شراب کا اتنا رسیہ ہو چکا تھا کہ روزانہ 20 جام پیتا، ان میں دن کو 16 اور 4 رات کو۔ بعد ازاں اس نے شراب میں کافی کمی کر دی۔ وہ اکثر پانی کی آمیزش کے بعد شراب پیتا۔ اس کی صحت پر اتنے مضر اثرات مرتب کیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے بھی پینے کے قابل نہ رہا۔ اس کے لیے اسے دوسروں کی مدد لینا پڑتی۔ شراب نوشی کی عادت جو اسے عہد شباب میں پڑی، زندگی کے آخری لمحے تک اس کے ساتھ رہی۔ ایک بار اس نے شراب نوشی سے توبہ بھی کی لیکن قائم نہ رہ سکا۔ اس کے باوجود جہانگیر کا ظرف قابل تعریف یہ تھا کہ وہ انسانی نشے کی حالت میں ہونے کے باوجود آداب کا خاص خیال رکھتا تھا اور کوئی نامناسب حرکت نہ کرتا تھا، جبکہ مروہ، دانیال اور پرویز جو اس کے بیٹے تھے
تینوں ہی کثرت شراب نوشی سے مرے اور شراب پینے کے بعد اپنے آپ میں نہ رہتے تھے اور دوسرے دوستوں کو گالیاں بھی سناتے تھے۔ یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ جہانگیر کا مذہب کیا تھا۔ بعض مورخین کے مطابق وہ کٹر سنی تھا اور بعض لوگ اسے اپنے باپ کی طرح ایک آزاد خیال شخص سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اسے سمجھتے ہیں کہ وہ عیسائی عقیدہ کا حامل ہو چکا تھا، تاہم ان سب خیالات میں کسی ایک کے بارے میں بھی وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ وہ بنیادی طور پر سنی العقیدہ تھا، لیکن اس نے شیعوں یا ہندوؤں کو کبھی تنگ نہ کیا۔ جہانگیر ایسے باظرف اور اچھی فطرت کے حامل حکمران کے بارے میں یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مذہب یا فرقے کی بنیاد پر کوئی امتیاز روا رکھتا تھا یا ظلم کرتا۔ ایک سنی مسلمان کی حیثیت سے خدا پر اس کا عقیدہ ہر حال میں قائم رہا۔ وہ ہمیشہ نماز ادا کرتا تھا۔ اس نے تصوف اور دید دینتا دلچسپی کا اظہار کیا اور ان پر مباحث میں بھی حصہ لیا۔ ایک بار جب اسے یہ علم ہوا کہ کچھ سنی مسلمانوں نے ایک سنیاسی کے ساتھ وابستگی اختیار کر لی ہے تو جہانگیر نے انہیں سمجھایا کہ خدا کے قانون سے بہتر اور کوئی قانون نہیں، اور انہیں اس بدعت سے بچنے کی تلقین بھی عنایت فرمائی۔ 1627 کے موسم بہار میں جہانگیر موسم گرما گزارنے کی غرض سے کشمیر روانہ ہوا۔ جس وقت شاہی قافلہ لاہور سے روانہ ہوا اس وقت بھی جہانگیر کی حالت اچھی نہ تھی۔ دمے کے مرض کی وجہ سے وہ خاصا کمزور ہو گیا، حتیٰ کہ سواری کے قابل بھی نہ رہا۔ اس کی بھوک مر چکی تھی اور عالم یہ تھا کہ شراب بھی اس کے حلق سے نیچے نہ اترتی۔ اسی دوران شہریار کو بھی شاہی طبیب کی طرف سے لاہور کی گرم آب و ہوا میں رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ موسم خزاں میں شاہی قافلہ کشمیر سے واپس ہوا۔ اس دوران جہانگیر نے ایک مقام پر شکار بھی کھیلا، لیکن اس انداز میں کہ وہ خود بیٹھا رہا اور بندوق ایک دیوار کے سہارے رکھ کر نشانہ بنا لیا۔ اس دوران ایک ہرن کا تعاقب کرتے ہوئے اس کا ایک سپاہی گر کر ہلاک ہو گیا۔ جہانگیر نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا اور اس کا اتنا گہرا اثر قبول کیا کہ اس کی موت کو اپنے لیے فرشتہ اجل قرار دیا۔ رفتہ رفتہ اس کی طبیعت بگڑنے لگی اور وہ شدید اضطراب کی حالت میں لاہور کی طرف بڑھتا رہا۔ لیکن 28 نومبر 1627 کو اس نے آخری سانس لیا اور منزل پر پہنچنے سے پہلے وفات پا گیا۔ اس کا جسم لاہور لایا گیا اور شہر سے باہر دلکشا باغ میں اس کی تدفین کر دی گئی، جہاں بعد ازاں نور جہاں نے ایک عظیم الشان مقبرہ تعمیر کرایا۔ ایک اور روایت کے مطابق شہنشاہ جہانگیر کا دوسرا مدفن گجرات سے تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر شہری علاقے میں واقع ہے۔ لاہور اور گجرات کے مقبروں پر بیک وقت سالانہ میلہ لگتا ہے اور ہزاروں عقیدت مندان میلوں میں شرکت کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی نور الدین محمد جہانگیر کی داستان جو آپ کو آج میں نے سنائی۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔